بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے ٹی آر بک ریویو میں خوش آمدید۔ 14 اگست قریب ہے اور اس 14 اگست کی مناسبت سے آج ہم جس کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب نہیں، پاکستان بننے کی داستان ہے۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے 1947 میں، پاکستان بنتے ہی 27ویں رمضان المبارک کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا، وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا۔ اور جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہ جگہ ہے ریاست پٹیالہ کی مشہور تاریخی جگہ بھٹنڈا، جہاں یہ بچے رہتے تھے۔ 7 سال کا ایک بچہ جس کا نام متین الرحمن تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی 2 سال اس سے چھوٹا بھائی معین الرحمن۔ یہ ان دو بچوں کی کہانی ہے۔ ان دو بچوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا۔ 1947 میں 27ویں رمضان المبارک کو اعلان ہوا پاکستان بننے کا، اور بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑے گی، اپنے علاقے چھوڑ کے جانے پڑیں گے۔ ان بچوں نے خواب سجائے تھے کہ 3 دن کے بعد عید الفطر ہے، عید کے اوپر کھیلیں گے، کودیں گے، چیزیں خریدیں گے، بہت ساری عیدی بھی ملے گی۔ تو یہ سارے خواب سجا کر یہ چاند رات میں جب سوئے تو آدھی رات میں گاؤں کے اندر ایک شور اٹھا۔ پتہ چلا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور قریب میں کسی جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے ہیں۔ تو اب وہاں سے یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور عید کے جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے ارد گرد کے دوسرے شہروں سے، گاؤں سے، محلوں سے لوگ جمع ہو کر یہاں پہ جمع ہوتے چلے گئے جہاں پہ یہ رہتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ گھروں میں جگہ کم پڑ گئی، گھروں میں خواتین، اور سڑکوں کے اوپر چارپائیاں بچھا دی گئی، وہاں پہ مرد رہتے تھے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ پورا علاقہ مسلمانوں سے بھر گیا، اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے وہاں پہ سکھوں نے اور ہندوؤں نے وہاں نگرانی شروع کر دی، محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں پہ حملے شروع کر دیے۔ حالات گھمبیر ہوتے چلے گئے، یہاں تک گھمبیر ہوئے کہ اسی جگ محلے میں موجود جو سکھ تھے انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے، اور بالآخر یہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو مسلمان یہاں پہ محصور تھے انہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی پاکستان ہجرت کر کے لیے جانے والوں کو لے کر جانے والی ٹرین پر بیٹھنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا۔ تو انہوں نے ایک تقریباً عید کے 10 دن کے بعد، تقریباً 1.5 ہفتہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا۔ رات جب پھیل گئی تھی تو رات کے اندھیرے میں سینکڑوں یہ مسلمان وہاں سے نکلے ہیں تاکہ کہیں پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے بڑی خاموشی سے سفر شروع کیا، اور سینکڑوں مسلمان، خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب وہاں سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے۔ درمیان ان کی منزل تھی اسٹیشن، جہاں اسٹیشن پر ٹرین آنی تھی اور ٹرین نے انہیں پاکستان لے کر جانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ درمیان میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ان پر اچانک سے یا کوئی حملہ ہوا، یا کوئی حادثہ پیش آیا، یا کوئی بم پھٹا ہے۔ اس بھگدڑ کے نتیجے میں یہ جو سینکڑوں لوگوں کا قافلہ تھا یہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ تو یہ 7 سال کا بچہ اور یہ 5 سال کا بچہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ ان کے والدین اور ان کی بہن اور ان کا ایک چھوٹا بھائی وہ والدین کے ساتھ رہ گئے، وہ دوسرے قافلے میں چلے گئے، اور جو دوسرا قافلہ تھا اس قافلے میں یہ 7 سال کا بچہ اور ان کا 5 سالہ بھائی یہ دونوں بچھڑ کر دوسرے قافلے میں آ گئے۔ جب آگے پہنچے تو ان کو اپنے والدین نظر نہیں آئے، تو ان کی حالت غیر ہوئی۔ لیکن وہاں پہ قافلے میں ایک چچا سلطان نامی ان کے علاقے کے ان کی جان پہچان والے شخص تھے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ چچا سلطان، ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا امین اللہ، یہ تینوں ان کے گویا اس وقت سرپرست بن گئے۔ انہوں نے بچوں کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ قافلہ اس کی منزل تھی ایک قریبی گاؤں جس کی طرف یہ بڑھنے لگا۔ اب یہ قافلہ جب آگے بڑھا، اور جس گاؤں میں اس نے جانا تھا وہ مسلمانوں کی اکثریت والا گاؤں تھا، اور انہیں امید تھی کہ وہاں پہ ہماری جان محفوظ ہوگی۔ جب یہ آگے پہنچا ہے اور اس نے وہاں گاؤں کے بالکل قریب پہنچا اور جا کے دیکھا تو اچانک اس قافلے کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں سکھ آئے، جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور خون سے آلودہ تھیں۔ اسی طرح برچھے تھے، نیزے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تازہ تازہ اندر جو محلے میں موجود مسلمان ان کا قتل عام کر کے آئے، اور تھوڑی دیر میں وہاں پہ آگ لگا دی گئی،
اور مسلمانوں کی جو لاشیں ہیں ان کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل گئی، اور ان سکھوں نے سامنے موجود اس نئے قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور ان تمام کے ارد گرد انہوں نے محاصرہ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ اب سب کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ شاید ہم جو ہیں وہ اب نہیں بچ سکیں گے، تو اتنی دیر میں یہ ہوا کہ انہوں نے قافلے پہ حملہ کر دیا، ہلہ بول دیا، قافلے کا قتل عام ہوا۔ یہ چھوٹے بچے تھے، قد میں بھی چھوٹے تھے، تو اس لیے یہ جوانوں اور بڑی عمر کے مردوں کے نیچے چھپ گئے اور دب گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ قتل کرنے والے جا چکے تھے، ہر طرف میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور انہوں نے وہاں سے اٹھ کے دیکھا تو ایک طرف میں یہ 7 سال کے متین الرحمن اور دوسری طرف میں ان کا 5 سال کا بھائی معین الرحمن، یہ دونوں وہاں سے مل گئے۔ دونوں یہ دو ہی شخص تھے، 2 بچے تھے جو اس پورے قافلے میں سے زندہ بچے تھے۔ انہوں نے جب یہ آنکھ کھولی تو داستان طویل ہے، جو مسلمان وہاں زخمی تھے ان کو انہوں نے اپنی قمیض کے ساتھ، قمیض میں پانی بھر کر لاتے تھے، قمیض نچوڑ کر ان کے گلے میں حلق میں چند قطرے ٹپکاتے تھے، اور کتنے ہی مسلمانوں نے ان کے سامنے آخری قطرہ پانی کا پیا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے لاشوں کو اٹھا کے ایک گڑھے میں پھینکنا شروع کیا۔ انہوں نے بھی، شام کا وقت ہو گیا تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے گڑھے میں چلے گئے۔ وہاں گڑھے کے اوپر پھر مٹی پھینکے جانے لگی مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اب دب کے مر جائیں گے، تو انہوں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کر قریب میں ایک کھیت تھا وہاں پہ جا کے چھپ گئے، اور اگلے 10 دن اس کھیت میں رہے۔ اسی کھیت کے اندر ایک جگہ کے اوپر یہ سوتے تھے، وہیں پہ ہی جو باریک اور نئے سٹے ہوتے تھے ان کو چبا کر کھا لیتے تھے۔ ان کا کھانا بھی وہیں پر ہوتا تھا، پانی بھی ادھر ہی ہوتا تھا۔ وہاں پہ ایک واقعہ پہلا ان کے ساتھ پیش آیا 5ویں 6ٹھے دن، جب کچھ 3 سکھوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو دیکھا اور ان کی تلاشی لی، تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، لیکن جو بڑے 7 سال کا بچہ تھا متین الرحمن، اس کے کندھے کو وہ زخمی کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایک خاتون کو، کسی طرح کوئی خاتون تھی جس نے ان 2 بچوں کا پیچھا کیا اور ان بچوں کو پا لیا، اور وہ خاتون اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیے ہوئے تھی۔ اس خاتون نے ان کو دلاسا دیا اور ان سے پوری کہانی سنی، اور ان کو کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو۔ تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سامنے ایسی خون اور کی ندیاں بہی تھیں، انہوں نے اس کو اپنی والدہ سمجھنا شروع کیا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، وہ خاتون ان کو لے کر چلی، اور ان کی منزل تھی وہی اسٹیشن جہاں پہ مسلمانوں کی ٹرینیں آتی تھیں، اور وہاں سے وہ ٹرینیں چل کے پھر پاکستان میں داخل ہو جاتی تھیں۔ لیکن رستے میں ان کو کچھ سکھ نظر آئے جن کو دیکھ کر ان کو خطرہ ہوا یہ ہمیں قتل نہ کریں، تو انہوں نے ان سکھوں سے رحم کی اپیل کی اور ان سے کہا کہ گرمی میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے ہمارے پاؤں جل رہے ہیں، تو آپ ہمیں اپنی ان سواری پر سوار کر کے لے جائیں۔ ان سکھوں نے ان کو اپنے ساتھ اونٹوں پہ بٹھایا اور قریب میں موجود گاؤں میں ان کو لے کر چلے گئے۔ گاؤں میں ایک نیک دل سکھ سردار تھا، اس نے اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، سلایا بھی، اور جس گھر میں وہ گئے تو وہاں پہ ہر طرف زخمی مسلمان لیٹے ہوئے تھے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے معذور تھے، اور ان کا علاج، دوا اور کھانا خوراک سب کچھ وہ سکھ سردار کر رہے تھے۔ سکھ سردار نے اگلی صبح میں اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ یہ جو 2 بچے ہیں ان کو نہلاؤ دھلاؤ، کپڑے پہناؤ، ان کو ہم اپنے پاس ہی رکھ لیں گے، یہ ہمارے جو جانور ہیں ان کو چرایا کریں گے اور ان جانوروں کی خدمت کیا کریں گے۔ اس نے وہ بچی جو سکھ کی بیٹی ان کو نہلانے کے لیے لے کر گئی، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ 2 بچے خالصے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی تو نشانیاں ہوئی ہیں، یہ مسلمان ہی ہیں، یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ تو وہ سکھ کو یہ سن کے سردار کو غصہ آ گیا، وہ جو اب تک رحم دل تھا، اس نے کہا کہ ان دونوں کو پھر لے جاؤ، اور اس نے حکم دیا اپنے ساتھ کے جو پہرے دار تھے کہ جاؤ ان کو قتل کر کے آؤ۔
جیسے ہی وہ لے کر جانے لگے تو وہ خاتون جو ان کی ماں بنی ہوئی تھی اس نے وہاں رونا چلانا اور منت اور زاری شروع کر دی اور ہاتھ جوڑے اور ہر طرح سے منت اللہ کی اس سکھ سردار کی کہ ان کو چھوڑ دے ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اور اس نے کہا کہ اچھا چلو اس خاتون کو اور ان بچوں کو چھوڑ دو، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو اسٹیشن پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو یوں دو سکھ نوجوان ان کو چار بچوں اور ایک خاتون کو لے کر اسٹیشن کی طرف چھوڑنے گئے۔ اسٹیشن پر جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وہیں پہ ان کو اپنا ایک دوست امین اللہ مل جاتا ہے جو چچا سلطان کا بیٹا تھا۔ تو وہ یہ تین یوں بچے ہو گئے، ایک بچہ متین الرحمن جن کی عمر 7 سال تھی، دوسرا معین الرحمن جس کی عمر 5 سال تھی، تیسرا امین اللہ۔ یوں یہ تین بچے وہاں اسٹیشن پہ ملے اور پھر امین اللہ وہ جو تھا اس کو ٹرینوں میں آنے جانے کا تجربہ تھا، اس لیے اس نے ان کو ٹرین میں سوار کیا اور یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ جب پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا اور اسٹیشن پہ اترے بہاول نگر میں، تو بہاول نگر لاہور پہنچ کر جب یہ اترے تو لاہور میں وہاں اسٹیشن پر جب یہ تین بچے اترے تو وہاں پہ ان کے والد صاحب کے جاننے والے ایک بزرگ تشریف لے آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم حافظ جی کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو انہوں نے بہت پیار کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ تو اتنے میں اسٹیشن پر 4 آدمی گھومتے ہوئے ان بچوں اور بوڑھے کی بات سننے لگے اور انہوں نے کہا کہ بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ تو پنجابی بولتے ہیں لیکن یہ جو بچے ہیں یہ اردو بول رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ بچے آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، تو یہ بچے آپ ہمیں دے دیں، ہم ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، اچھی تربیت کریں گے اور ان کو پروان چڑھائیں گے اور جہاں یہ بچے آپ کے ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بچے جو ہیں وہ میرے ایک محسن حافظ جی کے بیٹے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت اچھی ہو۔ تو یوں وہ جو 4 آدمی تھے ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ لاہور کے ان بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور انہوں نے پھر ان کو اپنے گھر میں لا کر ان کو نہلایا دھلایا، جسم پر جو خون کے اور اتنی طویل سفر جو شروع ہوا تھا اور جس میں یہ مٹی پر سوتے رہے اور خون و خون ہوتے رہے، تو وہ سب چیزیں ان کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے گھر میں، اور پھر تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ریڈیو کے اوپر اعلانات اس دور میں ہوتے تھے، تو اعلان ہوا تو ان کے والد صاحب تک وہ خبر پہنچی۔ تو ان کے والد صاحب جو بہاول نگر میں پہنچے ہوئے تھے تو وہ بہاول نگر سے چلے اور لاہور میں آئے ہیں اور انہوں نے پھر ان بچوں کو لیا اور یوں پھر ان بچوں کی اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اتنے طویل عرصے اور خون کی کئی ندیاں عبور کرنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ یہ داستان بہت دلچسپ ہے، عبرت آموز ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو بنتے ہوئے کیا صورتحال تھی، مسلمانوں پہ نے کتنی قربانیاں دیں، لاکھوں مسلمان کٹ گئے ہیں، کتنی مسلمان اذیتوں سے گزر کر پاکستان بنا ہے، تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جناب پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ رحمتیں اور راحتیں نصیب فرمائے۔ آپ ایک طویل کیریئر جرنلزم کا رہا، چیئرمین رہے ہیں اسی ابلاغ عامہ ڈپارٹمنٹ کے کراچی یونیورسٹی میں۔ جامعہ رشید میں 2005 میں جو ابتدائی صحافت اور جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے ان میں سے آپ بھی ہیں، اور 2013 تک جامعہ رشید میں بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ 2021 میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن آپ کی یہ کتاب آپ کو ہم سب کے لیے بار بار پڑھنے کے لائق ہے، اور 14 اگست جب بھی آتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں،
اور یہ ایک ایک گھر کی الگ الگ کہانی ہے، یہ ایک کہانی ایسی نہیں ہے، ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں، اور یہ تو ہم نے تو آپ کو بہت مختصر اور کرسپ کر کے بتایا ہے، لیکن اس کا ایک ایک صفحہ ایسا ہے جس کے اوپر انسان کے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ تو کراچی یونیورسٹی سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، یہاں سے آپ کتاب حاصل کیجئے اور اس کو ضرور پڑھیے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے۔ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، یہ پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب بہت بڑے کالم نگار تھے، مختلف وزراء کے اور صدور کے سپیچ نویس، ان کی تقاریر بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ تکبیر، پاکستان کا جو بڑا نمایاں ہفت روزہ رہا، اس میں یہ اداریہ نویس رہے ہیں، اور تقریباً 3000 سے زیادہ اداریہ انہوں نے لکھے ہیں۔ بے شمار کتابیں ہیں جو ان کی زیر نگرانی لکھی گئی، خود انہوں نے بھی تصنیف کی ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، اس کتاب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیسے بنا تھا، اور پاکستان بنتے ہوئے جنہوں نے دیکھا ان کے جذبات کیا تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔